یورپی پارلیمنٹ گزشتہ سال جولائی میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے محصولات کے معاہدے کو معطل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ معطلی کا اعلان آج فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ کے حصول کی مخالفت پر یورپی اتحادیوں پر محصولات میں اضافے کی دھمکی کے بعد اس اقدام سے امریکہ اور یورپ کے درمیان تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اسپین کے شہر بارسلونا کے قریب مسافر ریل گاڑی پٹری سے اترنے اور حفاظتی پشتے سے ٹکرانے کے نتیجے میں اس کا ڈرائیور ہلاک اور کم از کم 14 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ادمس شہر میں 2 تیز رفتار ٹرینوں کے آپس میں ٹکرانے کے 2 دن بعد ہوا ہے، جس میں 42 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں کل ہرارے میں پاکستان کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ میچ سپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مغربی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے بعض علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند چھا سکتی ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 5 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 9، کراچی 15، پشاور 8، کوئٹہ اور گلگت 3، جبکہ مری میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ موسم شدید سرد، جبکہ جموں میں موسم سرد اور دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں میں 7، لیہ -10، جبکہ اننت ناگ اور شوپیاں میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ برطانیہ نے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی استعداد کار میں اضافے کے لیے $4 لاکھ فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ یہ پیشکش پیٹرولیم کے وزیر علی پرویز ملک اور پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات کے دوران کی گئی۔ اس موقع پر جین میریٹ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع کی موجودگی کا اعتراف کیا۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ برطانوی جیولوجیکل سروے اور جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے درمیان تعاون پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں ترقی کا باعث بنے گا۔ انہوں نے برطانوی کمپنیوں کو پاکستان میں سمندر کے اندر تیل و گیس کی تلاش کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کے لیے اقتصادی تعاون تنظیم کا 2 روزہ 10واں وزارتی اجلاس آج اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء اور سینئر حکام، تنظیم کے سیکریٹریٹ اور علاقائی اور بین الاقوامی شراکت دار تنظیموں کے نمائندے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے صدر دفتر میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ممالک پاکستان، ترکیہ، آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان، ایران، ازبکستان اور افغانستان کے وفود کی شرکت متوقع ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ زیورخ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جنیوا میں پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل نمائندے محمد بلال، سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے سفیر مرغوب سلیم اور پاکستانی سفارتی عملے کے ارکان نے ان کا استقبال کیا۔ وزیراعظم کے ہمراہ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہے۔ شہباز شریف عالمی اقتصادی فورم کے 56ویں اجلاس کے مختلف سیشنز میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وزیراعظم کی مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ وہ پاکستان کی میزبانی میں اور عالمی اقتصادی فورم کے اشتراک سے منعقد ہونے والی بزنس گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کی جانے والی اصلاحات اور ملک کے بہتر معاشی اشاریوں کو اجاگر کریں گے۔ ہندوستان میں فضائی آلودگی کے بحران اور اس تعلق سے ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ پر کانگریس نے مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے فضائی آلودگی کے بڑھتے ہوئے بحران پر مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایکس پر اپنی پوسٹ میں ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انڈو گنگا میدانی علاقوں اور ہمالیہ کے دامن کے علاقوں میں ہر سال 10 لاکھ افراد فضائی آلودگی کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود مودی حکومت
اس بحران کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے مسلسل انکار کی پالیسی پر قائم ہے۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش کے مطابق ورلڈ بینک کی رپورٹ واضح طور پر بتاتی ہے کہ کوئلے سے چلنے والے پرانے بجلی گھروں، بڑھتی ہوئی گاڑیوں، ناقص ایندھن کے استعمال اور کمزور نفاذی نظام نے صورتحال کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ گرین لینڈ کے امریکہ سے الحاق کے حوالے سے امریکہ اور یورپ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر گرین لینڈ پر قبضے کے ٹرمپ کے دعووں اور دھمکیوں کے خلاف ہزاروں ڈینش باشندوں نے کوپن ہیگن میں ریلی نکالی۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوکے راسموسن نے اعلان کیا ہے کہ کوپن ہیگن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گرین لینڈ کے حصول کے منصوبے پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور سفارتی راستے کو جاری رکھنے پر زور دے رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈنمارک کو اس معاملے پر یورپی یونین کی طرف سے وسیع حمایت حاصل ہے اور توقع ہے کہ برسلز واشنگٹن کے موقف کا باضابطہ جواب دے گا۔ امریکی سیاسی ڈھانچے کا حوالہ دیتے ہوئے ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ صرف ایک صدر نہیں ہے اور وہاں طاقت کے توازن اور نگرانی کے طریقہ کار کا نظام موجود ہے۔ ادھر گرین لینڈ پر قبضے کے ٹرمپ کے دعووں اور دھمکیوں کے خلاف ہزاروں باشندوں نے کوپن ہیگن میں ریلی نکالی۔ مظاہرین نے امریکہ مخالف بینرز اٹھا رکھے تھے اور امریکی حکام پر زور دے رہے تھے کہ وہ گرین لینڈ پر قبضے کے ارادے سے دستبردار ہو جائیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی گرین لینڈ کیس میں امریکی حکومت کے ٹیرف خطرے پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے اس اقدام کو مکمل طور پر غلط قرار دیا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خزانہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ واشنگٹن کے نقطہ نظر سے یورپ کے لیے بہترین نتیجہ یہ ہے کہ گرین لینڈ امریکی کنٹرول میں ہو۔ انہوں نے کچھ یورپی ممالک پر گرین لینڈ کے بارے میں ان کے موقف پر نئے محصولات کے نفاذ کو بھی اسٹریٹجک فیصلہ قرار دیا۔ امریکہ کے محکمہ جنگ پینٹاگون نے الاسکا میں تعینات تقریباً 1500 فعال فوجیوں کو منیسوٹا میں تعیناتی کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان شان پارنیل نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے 11ویں ایئر بورن ڈویژن کے 2 انفینٹری بٹالینز کو تیار رہنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ اقدام منیاپولیس اور سینٹ پال میں امیگریشن چھاپوں کے خلاف جاری احتجاج کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ منیاپولیس میں وفاقی امیگریشن اور بارڈر کنٹرول ایجنٹس کی موجودگی کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہے۔ یہ مظاہرے ایک مقامی خاتون رینی نیکول گڈ کی فائرنگ سے ہلاکت کے بعد شروع ہوئے تھے۔ چھاپوں کے دوران متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ ادھر ICE نے تصدیق کی ہے کہ منیاپولیس سے گرفتار ہونے والا نکاراگوا کا شہری ٹیکساس میں حراست کے دوران ہلاک ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کی طرف سے مظاہروں کو کچلنے کے لیے فوجی تعیناتی کا اقدام ایک ایسے عالم میں کیا جا رہا ہے کہ جب ٹرمپ نے ایران میں قتل عام میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف ایرانی حکومت کے اقدامات کو بہانہ بنا کر ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے فوجی حملے کی دھمکیاں دی ہیں۔